الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو لوگ دوسروں پر کفر و شرک اور بدعات کے فتوے دیتے ہیں، خود جب وہ لکھتے ہیں تو اس کو بڑا ان کے جو پیروکار ہیں بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور عین ایمان خیال کرتے ہیں، ان کی پھر بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مولوی حسین علی صاحب کا جو حیرت انگیز خواب ہے، جو میں نے عربی میں پہلے بیان کیا تھا، پھر اس کا ترجمہ بیان کیا تھا۔ ترجمہ بیان کرنا ضروری ہے، دوبارہ سماعت فرمائیں، بلکہ یہ شاید تیسری دفعہ بیان کر رہا ہوں ترجمہ اس کا، جس کو آپ سماعت فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنے خواب میں، مجھے جو خواب آیا اس کا وہ لکھتے ہیں، اور اس کا جو حوالہ ہے کہ بلغۃ الخیران فی ربط آیات الفرقان، از مولوی حسین علی، صفحہ 8، مطبوعہ حمایت اسلام پریس، لاہور۔ تو خواب کا ان کے ترجمہ جو عربی میں لکھا ہے اس کا یوں ہے اردو میں ترجمہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اور تیرے پیروکاروں کو بخش دیا۔ پھر دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے گلے لگایا اور اسی حالت میں مجھے آپ پل صراط پر ساتھ لے گئے۔ یہ بھی دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایک صفحہ تحریر فرما کر اپنے دست مبارک سے اس پر مہر ثبت فرمائی۔ اس حالت میں آپ کے ساتھ اکابر موجود تھے۔ میں نے بیت اللہ شریف کے پاس دعائیں کی، پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ عرض کیے۔ بس آپ نے مجھ سے معانقہ فرمایا اور مجھے اذکار اللطائف سکھائے، اور یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ سے گر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو گرنے سے روکا اور بچا لیا۔ بس اس خواب کی یہ تعبیر ذہن میں آئی کہ آپ کو گرنے سے بچانے سے مراد آپ کے دین کی اقامت و استواری اور شرک کو مٹانا ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی توحید کے مسئلے میں تیری مخالفت کرتا ہے وہ دجال اور کاذب ہے۔ تو اس خواب کی عجیب و غریب باتوں میں ہم نے 3 باتیں کر لی تھیں۔ آج اس خواب کی جو ایمان سوز تعبیر ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ جو مولانا کا خواب ہے اس کا آخری جملہ بڑا عجیب ہے، الیاذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضور گرنے والے تھے کہ مولوی صاحب نے ان کو بچا لیا۔ چونکہ یہ عبارت میں پل صراط کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ یہ سقوط پل صراط ہی سے ہو سکتا ہے۔ قارئین، مقام غور و انصاف ہے کہ ذات مقدس امت کو پل صراط سے پار لگائے گی۔ اگر خود اس کے لیے پل صراط سے گرنے کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو کیا یہ توہین رسالت نہیں؟ یہ ساری گفتگو میری کوئی ذاتی نہیں، یہ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چراغ گولڑا شریف، پیر میر علی شاہ صاحب کے پڑ پوتڑے، حضرت بابو جی کے پوتے، اور حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت نصیر الدین شاہ صاحب، اور شاہ عبد الحق صاحب کے داماد اور بھتیجے، یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے یہ ساری تحقیق کی ہے۔ تو بہرحال یہ کیا توہین رسالت نہیں؟ اور پھر تعبیر خواب میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آخر یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو مولوی صاحب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کروڑوں کلمہ گو مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور مشرک قرار دیتے ہیں، اور وہ خود صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہوں اور گمراہی و غلطی کے گڑھے میں جا گرے ہوں، مگر ایسی تعبیر وہ کہاں کر سکتے ہیں جبکہ ان کے مذکورہ خواب میں انہیں یہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا ہے کہ جو لوگ توحید کے سلسلے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب کے سب دجال اور کاذب ہیں۔ آپ کو تو توحید ہی نہیں آتی۔ تو حضور علیہ السلام، عزیزان گرامی قدر،
ایک آئینہ نورانی ہے جس میں دیکھنے والا اپنی کیفیت و شکل دیکھتا ہے. آپ کا آئینہ ذات تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے اور مبرہ ہے. اگر آئینہ دیکھتے وقت کسی کو اپنے چہرے کا کوئی نقص یا عیب نظر آئے تو یہ کہنا کہ یہ بدصورتی آئینے کی ہے، کتنی بڑی جہالت ہوگی. آئینہ نہیں جھوٹ بولتا. آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی شکل ہے وہی دکھاتا ہے. ایسی تعبیر تو عزیزان گرامی قدر وہی کر سکتا ہے جس نے آئینے میں کبھی اپنی صورت ہی نہ دیکھی ہو یا پھر آداب آئینہ بینی سے ہو رہا ہو. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ایک روایت نقل فرماتے ہوئے مثنوی میں لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدصورت میں نے نہیں دیکھا، نعوذ باللہ. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چہرہ ہے ہی نہیں. جب یہ دونوں باتیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گوش حق پرست تک پہنچی تو آپ نے فرمایا دونوں نے سچ کہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حسین ترین انسان قرار دیا. یہ الفاظ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیے ہیں: دید صدیقش بگفت اے آفتاب، نیزے شرقی نیزے غربی خوش بتاب. ترجمہ کیا ہے؟ اور اگر ابو جہل نے، میں بتاتا ہوں، اور اگر ابو جہل نے مجھے بدصورت کہا تو بھی درست ہے. یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولانا رومی کی زبانی: گفت من آئینہ مسئول دوست، ترک و ہندو در من آ بنید کے اوست. یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میں تو دوست کا سیکل کردہ آنوں، یعنی شفاف سیکل کردہ بالکل صاف جس میں شکل نظر آتی ہے، سیکل کردہ آئینہ ہوں. یہ سوال سے سیکل ہے، وہ سیکل چلانے والی نہیں ہے. صدیق چونکہ خود خوب سیرت اور پاک باز ہیں، اس لیے انہوں نے میرے آئینے میں اپنی ذات کا مشاہدہ کیا ہے. اور ابو جہل خود بدصورت اور بد سیرت تھا، اس لیے اس نے میرے آئینے میں اپنی ذات و صفات کو دیکھا ہے. مولانا رومی کے اشعار کا یہ ترجمہ ہے: چون بدبو جہل از اصحاب درد، دید صدیق شق القمر، دید صد شق القمر باور نہ کرد. رومی ثابت ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جلیلہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. جو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ کو وہی اپنے آئینے میں نظر. آپ تو آئینے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ ہے. جو کوئی شخص ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے. بقول مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں: وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. امام رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کلام کو ویسے لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں. بہرحال عزیزان گرامی قدر، اگر اسی قسم کا کوئی خواب، اب نتیجہ ہم کرتے ہیں، اسی قسم کا کوئی خواب بزرگان دین سے منسوب ہوتا، اولیاء کرام سے منسوب ہوتا، تو آپ دیکھتے کہ یہ جو شرک کا فتویٰ داغنے والے یہی بظاہر توحید پرست موحدین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ حضرات ممبروں پر اچھل کر خرگوشوں کی طرح جمپ کر کے یہ کود کر اور گلے پھاڑ کے تمسخر اڑاتے. مگر جب اپنی باری آئی تو ساری بس لفظ کیا ہی دوں نا،
وہابیت پر سکتہ سا طاری ہو گیا، یوں لگتا ہے تمام بزم پہ طاری ہے مرگ بے ہوشی، تمام بزم پہ طاری ہے مرگ بے ہوشی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔